مولانا طارق جمیل نہ صرف پاکستانی مسلمانوں بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ایک سیلیبریٹی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ وہ دنیا بھر کی مقبول ترین مذہبی شخصیات میں سے ایک ہیں۔ وہ جہاں بھی جاتے ہیں ان کی ایک جھلک دیکھنے کو دنیا امنڈ آتی ہے۔ یہ بھی دنیا کا ایک اصول ہے کہ جس شخصیت سے جس قدر محبت کی جاتی ہے اسی انداز میں اسی شدت کی اس کی مخالفت بھی کی جاتی ہے۔ مولانا طارق جمیل ویسے تو کئی چیزوں میں ایک الگ موقف رکھتے ہیں جن پر علمی انداز میں اہل علم کی طرف سے کی گئی تنقید تو سمجھ میں آتی ہے، مگر کچھ لوگ بلا وجہ کی تنقید اور طعن و تشنیع کرتے دکھائی دیتے ہیں جو ان کے دلی بغض اور حسد کے علاوہ کچھ نہیں۔ حال ہی میں مولانا طارق جمیل نے اپنے نام برانڈ کے ٹائٹل کے ساتھ کپڑے کے کاروبار کا اعلان کیا ہے۔ ان کے اس اعلان کی دیر تھی کہ خام خواہ کے دانشور لٹھ لے کر ان کے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ ان نکتہ چین افراد میں سے کچھ تو دیسی لبرلز ہیں جن کا وظیفہ حیات ہی اینٹی ملا بیانیہ ہے۔ ان کی تو روزی روٹی ہی اسی بات سے چلتی ہے کہ وہ مولوی کی ہر درست بات کو بھی غلط ثابت کر دکھائیں، لیکن ان کے ساتھ کچھ اپنے بھی اس مخالفت میں پیش ہیں۔ مولانا طارق جمیل صاحب نے اس کاروبار کے مقصد کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ اس سے میری غرض اپنے لیے پیسہ کمانا نہیں بلکہ اس سے آنے والی آمدنی کو فلاحی امور میں خرچ کرنا ہے۔ انہوں نے اپنے آفیشیل یوٹیوب چینل پہ جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ اس طرح کا آئیڈیا میرے ذہن میں کورونا کی وبائی صورتحال کی وجہ سے آیا، جب مدارس سے تعاون کرنے والے افراد کو اپنی روٹی کے لالے پڑ گئے تو وہ مدارس کی ذمہ داری کیسے اٹھاتے۔ ان حالات میں نے سوچا صرف چندوں اور صدقات تک محدود رہنے کی بجائے کوئی مستقل ذریعہ آمدن کیوں نہ بنایا جائے تاکہ ہمارے مدارس کو آئندہ ایسی کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ لیکن یہ آئیڈیا بھی کوئی نیا نہیں کہ جسے بدعت سمجھ کر اس کی مخالفت کی جائے۔ کراچی کے بہت بڑے ادارہ جامعہ بن نوریہ عالمیہ کی انتظامیہ نے بہت عرصہ پہلے سے یہی طریقہ کار اختیار کر رکھا ہے۔ بن نوریہ ریسٹورنٹ کے نام سے ایک عالمی معیار کا ہوٹل انہوں نے بنا رکھا ہے جس کی ساری آمدنی درسہ کے اخراجات پہ استعمال کی جاتی ہے، بلکہ انہوں نے کئی ایسے شعبہ جات قائم کر رکھے ہیں جن کی آمدنی کی وجہ سے انہیں مدرسہ کے اخراجات کے لیے لوگوں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانے پڑتے۔ اس بات سے قطع نظر اگر مولانا ذاتی فائدہ کے لیے بھی اس راستہ کو اختیار کرتے تو بھی کسی کو اعتراض کا کوئی حق نہیں، بلکہ لوگوں کو تو اس بات کی تحسین کرنی چاہیے تھی، کیونکہ اکثر یہی جدیدیت کا شکار احساس کمتری کے مارے نیم ملا اور نیم مسٹر قسم کے لوگ اعتراض کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ مولوی کی دوڑ صرف مسجد تک ہے، وہ محراب و منبر سے نکل کر معاشرے میں کیوں نہیں آتا؟ جب کوئی مولوی معاشرتی میدان میں بھی کامیابی کے جھنڈے گاڑتا ہے تو پھر بھی ان کے پیٹ کے مروڑ ختم نہیں ہوتے۔ حالانکہ تجارت تو اور خاص طور پر کپڑے کی تجارت ہمارے مذہبی پیشواؤں کا پیشہ رہی ہے۔ خلیفہ بلا فصل یار غار و مزار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا پیشہ بھی تجارت تھا۔ ہمارے مقتدی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا پیشہ بھی تجارت تھا۔ ہمیں تو چاہیے کہ ہم مولانا کے اس اعلان کا خیر مقدم کریں اور دیگر مذہبی لوگوں کو بھی اس بات پہ قائل کریں کہ وہ بھی مولانا کی طرح دین و دنیا کو ساتھ ساتھ لے کر چلیں۔